شریعت نے حد مقرر کی ہو وہ بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر جہنم کی وعید ہو کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وہ بھی بڑا گناہ ہے. اور جس بد عملی کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے یا اس کے رسول کی لعنت ہے یا انسانوں کی لعنت ہے یا ملائکہ کی لعنت ہے، تو ایسے گناہ بھی، ایسے اعمال بھی گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتے ہیں. تو گناہ کبیرہ کسے کہیں؟ جس بد عملی کے اوپر شریعت میں حد مقرر ہو، شریعت میں اس بد عملی کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو، یا لعنت فرمائی گئی ہو. یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے. بقیہ اس کے علاوہ جو ہے سب گناہ صغیرہ ہیں. اب گناہ صغیرہ کو آپ نے سمجھ لیا، گناہ کبیرہ کو آپ نے سمجھ لیا. اب اس آیت کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہوتے رہیں گے بغیر توبہ کیے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اگر بڑے بڑے گناہوں سے روکے رکھو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے رکنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. آپ کو ان گناہوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں. اور ایک نکتہ یہی اور معلوم ہوا کہ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا اور سخت سزا دے گا. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، سسٹینر ہیں، پرووائڈر ہیں، قوام ہیں، کچھ بھی کہہ لو. آیت یوں ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. آج معاملہ الٹا ہے، عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر. یہ ہماری کمزوری اور ہمارے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے ہے. اب آپ ڈھیل پڑیں گے وہ تو تمہارے اوپر سوار ہو جانے والی ہی. جبکہ یہاں قرآن میں کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں. اور اس کی دو وجہیں بتائی گئی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام کیوں بنایا ہے. اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو وہابی ہے اور ایک سبب عرضی اور کسبی ہے. وہابی سبب کیا ہے کہ مردوں کی ساخت دیکھیے اور عورتوں کی ساخت دیکھیے، دونوں کی ساخت میں بہت فرق ہے. مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے. اب بتائیے طاقتور کو کمزور کا قوام بنایا جاتا ہے یا کمزور کو طاقتور کے اوپر قوام بنایا جاتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ کمزور آج طاقتور کے اوپر قوام بنی بیٹھی ہے. مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور طاقتور کو قوام بنایا جاتا ہے، کمزور کو قوام نہیں بنایا جاتا. تو ایک تو ساخت کے اعتبار سے ہے جو فطری ہے. اس وہابی صلاحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا. دوسری وجہ، دوسرا سبب کہ مرد اس کے اوپر اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے، باہر سے کما کر کے لاتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ سبب کسبی ہے. ان دو وجہوں کی بنا پر، دو اسباب کی بنا پر مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر قوام بنایا ہے. اب عورتیں اگر یہ اعتراض کریں کہ اس میں تو ہماری کسر شان ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں آپ کی کسر شان نہیں ہے، بلکہ
اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام کو، سسٹم کو چلانے کے لیے یہی مناسب سمجھا ہے. اس لیے کہ غور کرو تو ہر اجتماعی نظام میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایک کالج ہوتا ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایک ہائی اسکول ہوتا ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایک مسجد ہوتا ہے، اس کا ایک متولی ہوتا ہے. تو ہر اجتماعی نظام کا ایک سربراہ ہوتا ہے. فوجی نظام، اس کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. بتائیے اگر فوجی نظام کے اندر کمانڈر ان چیف نہ ہو، لڑائی لڑی جا سکتی ہے؟ گویا کام کو اچھی طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہر نظام کے اندر کسی سربراہ کا ہونا لازمی ہے. جیسے فوجی نظام میں، وہ بھی ایک اجتماعی نظام، ایسے ہی خانگی اور آئلی نظام میں بھی ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ خانگی اور آئلی نظام تباہ ہو کر کے رہ جائے گا. اس طرح جیسے فوجی نظام کے اندر کوئی سربراہ ہے، کوئی کمانڈر ان چیف نہ ہو تو فوجی نظام تباہ ہو جائے گا. اب بتائیے 20 لاکھ فوج ہے، ایک خاص بٹالین کے اوپر ایک کمانڈر بنا دیا گیا. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اس کے تحت جتنے بھی فوجی ہیں سب کے سب اس سے کم درجے کے ہیں. نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی لڑنے کے لیے ایک کا سربراہ ہونا ضروری ہے. یہاں برتر اور کمتر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت تھی، لہذا ایک کو سربراہ بنا دیا گیا. ایسے ہی خانگی اور آئلی نظام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ضروری تھا کہ عورت اور مرد میں سے کسی کو قوام بنایا جاتا. دیکھا یہ گیا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے، اسی کو قوام بنا دیا گیا. جیسے ہر آدمی کو کمانڈر ان چیف نہیں بنایا جاتا، جو عقل میں، ہمت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اسی کو بٹالین کا کمانڈر بنایا جاتا ہے، جس کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے. مرد کے پاس بھی وہ صلاحیت تھی قوام بننے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئلی زندگی اور خانگی زندگی میں اسی صلاحیت کی بنا پر اس کو قوام بنا دیا. تو یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس میں عورتوں کی کسر شان نہیں. اس کو ایک مثال سے واضح کروں. بتائیے پورے بدن میں سب سے اعلیٰ مقام کس عضو کو حاصل ہے، اور پورے بدن کا سربراہ کون ہے؟ سر. پورے بدن کا سربراہ سر ہے، اور پورے بدن میں سب سے اعلیٰ مقام سر کو حاصل ہے. سر کٹ جائے تو آدمی زندہ رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے پیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہر عضو کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. ہاں، سر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا بدنی نظام کو چلانے کے لیے. اس کو بھی ایک اجتماعی نظام فرض کر لیجئے، اس کا ایک سربراہ سر کو مقرر کر دیا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کو اگر اعلیٰ مقام پر رکھ دیا گیا ہے تو اس سے نیچے جو ہیں ہاتھ اور پیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں برتر اور کمتر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی کو سربراہ مقرر کیا جاتا. ایک سوال اور یہاں کیا جاتا ہے کہ جب ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے تو لڑکے کو 2 حصہ دیا جاتا ہے، لڑکی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے. یہ بھی ہماری توہین ہے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے. جواب دیتا ہوں. اعتراض کیا ہے عورتوں کا؟ کہ لڑکوں کو 2 حصہ دیا جاتا ہے، لڑکی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے. یہاں بھی ترکے کی تقسیم کے باب میں بھی ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا گیا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. قرآن حکیم جواب دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ بالکل انصاف کیا گیا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ تمہارا باپ مرا